المؤمنين بنبيه المصطفى مدحتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه المؤمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه سبحان ربك ذات اللسان وكيف الخلق نحوي فعالي ساعات واشرف نحوي بسرعه وبسرعه بين الملال فقلت للسائر اللقطاء باللطف بهادي والكفر والرجال وهم مبشرون بالمؤمنون فساخرهم بالمعطي منالي شريف الفضلة من بعد سكري ولا للكم علومي واتصالي مكانكم مولاي جمعا ولكن فضلهم ما زال عالي إلى آخره فالذوق والإنصار بابا بلند والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آپ حضرات کے سامنے علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ کلام کیا فرماتے ہیں: یا رسول ہاشمی قربان نامت جانے من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جانے من، جانے من جانان من بجملہ فرد نانے من. یا رسول ہاشمی قربان نامت جانے من، جانے من جانان من بجملہ فرد نانے من. بڑا ہی خصوص شعر آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کی گویت ہدایت یا رسول، حضرت یعقوب کی گویت ہدایت یا رسول، دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من، دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من. از شعائے نور پاک از منور یا رسول، از شعائے نور پاک از منور یا رسول، دیدہ من سینہ من جشن من جشمان من، دیدہ من سینہ من جشن من جشمان من. خاک راہ راہ روانے راہ عشقت یا رسول، خاک راہ راہ روانے راہ عشقت یا رسول، دیدہ من سرمہ من جشن من جشمان من. یا رسول ہاشمی قربان نامت جانے من، جانے من جانان من بجملہ فرد نانے من. آج کی یہ محفل سعید، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، ایک بہت بڑی اہم شخصیت جس کو ہم لوگ اخص الاخواص کے درجہ اعلیٰ پر فائز ہیں، اخص الاخواص میں سے بھی اہم شخصیت جو کہ واقف رموز متشابہات قرآنی ہیں، جن کو محبوب سبحانی کہیں اور مشہور اور معروف مجدد الحسانی کہیں. آپ کی یاد پاک میں یہ جو محفل پاک کا انعقاد
ہمارے بہت ہی محسن اور مشفق ساتھی اور دوست خلیفہ مجاد شرف شریف جناب شہزاد شفیق صاحب دام فیوز، آپ انہیں مختلف جگہوں پہ جیسے ہمارے بہت ہی محترم ساتھی ناظر اور شاعر آپ بیان فرما رہے تھے کہ ضلع کے مختلف مساجد میں اور شہر اور نگر ہر جگہ پہ مجدد پاک کے پیغام اور تعارف کو لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی وقتی اور یہ آپ کے ذمہ آپ کے پیر و مرشد نے لگائی، وہ پیر و مرشد جو 60 سال سے اس محفل پاک کا 60 دہائیوں سے لے کر ابھی تک یہ محفل پاک کا انعقاد کر کے لوگوں تک پیغام مدد اور رسانی پہنچا۔ ہمارے اس محفل پاک میں علماء، مشائخ جیسے قبلہ پیر آصف صاحب، دیگر علماء، معززین، جانی پہچانی شخصیت حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم مجدد پاک رحمہ اللہ کو اس سے سمجھیں گے کہ آپ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں۔ کیا ہے؟ روحانی شخصیت۔ اچھا، میں نے لفظ ہیں استعمال کیا، پھر نہیں کیا۔ اصل بندہ نرجس کی ایک عادت ہے کہ جب تک وہ لفظ سمجھ نہ آئے اس وقت تک آگے ہم لوگ نہیں بڑھتے، ہمیں پڑھانے کی عادت ہے۔ اور شاگرد جب تک ہمارا سر نہ ہلائے اس وقت تک ہم سبق کو پڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ جب سبق پڑھاتے وقت جب سر ہلا دیتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ نے سب سر ہلا دینا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ روحانی شخصیت تھے، بلکہ روحانی شخصیت ہے۔ تھے کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی ہے، اور زمانہ ماضی وہ ماضی بعید کا زمانہ جس کا عدم ہو جائے، لیکن حضرت صاحب کا فیضان کیونکہ جاری اور ساری ہے، اسی لیے اس پہ ہے تھا کا اطلاق نہیں آتا بلکہ ہے کا اطلاق آتا۔ اور ہمارے نزدیک یعنی ہم سے مراد اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کے نزدیک جیسا کہ بزرگان دین زندہ اور سلامت رہتے ہوئے وہ اپنا فیض جاری فرماتے ہیں، بعد از وصال بھی وہ فیض جاری فرماتے ہیں۔ ان کا فیض رکتا نہیں ہے، بلکہ اگر شاہ عبدالعزیز محدث حدیث کی شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں علی بری شریف کی بات بتاؤں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ولی کامل زمین پہ ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، اس کے مراتب کم، فیض بھی کم، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فیض بھی زیادہ اور مراتب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کہ قبر کے اندر جائے تو اس کے مراتب کم زیادہ ہو جائیں، حالانکہ عقل قیاس تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کے مراتب زیادہ ہونے چاہیے۔ فرمایا اس لیے کہ جو روح مقید بالجسم ہوتی ہے، جسم کے ساتھ، یعنی جو روح جسم کے ساتھ مقید ہے، یعنی جب تک زمین میں ہم لوگ ہیں ہماری روح جسم میں ٹھاکی ہوئی بند ہے، جب یہ روح جسم سے جدا ہو کے عالم برزخ میں جاتی ہے تو وہ پھر قید نہیں رہتی، آزاد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں ولی کامل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر اس کا تعلق صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے مراتب اور منازل قبر میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دنیا میں، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا فیض قبر میں سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت دنیا کے اندر۔ اس کی اور مثال سنیے کہ بندہ یہاں پر اگر رہے، جو چیز مقید ہو جائے، قید میں آ جاتی ہے، اس کا محدود ہوتی ہے، جو شے آزاد ہوتی ہے وہ محدود نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بھی قید کے اندر نہیں ہے، وہ منزہ مبرہ ذات ہے، کسی قید میں مقید
جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کو بھی ہر قسم کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ دنیا میں بہت بڑی قید خوف ہے، دنیا میں بہت بڑی قید حزن ہے۔ جب خوف اور حزن میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بہت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سن لو، جو میرا دوست بن گیا اور میرا دوست ہے اس کو نہ دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ یعنی دنیا میں بھی کسی غم کے ساتھ مقید نہیں اور آخرت میں بھی کسی غم کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ جیسے میں نے ذات بنا میرا قریبی ہو گیا، میں نے اس کو دنیا اور آخرت کے غم سے بلکہ معافیہا کے غم سے آزاد کر دیا۔ اب حضرت صاحب یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی یہ جو نسبت ہے اور یہ نسبت ان کی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے لگے ہوئے دوستوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، لگے ہوئے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، آج بھی میں جب شریف کے سبق میں پڑھا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا محبوب آل مکہ کو کہو کہ رحمان کو سجدہ کرو، اس کو کہو آل مکہ کو کہ رحمان کو سجدہ کرو۔ اور بڑے عجیب ہیں، کہتے ہیں رحمان ہے کون؟ اے محبوب تو ان کو کہے کہ رحمان کو سجدہ کر اور پھر کہتے ہیں رحمان کون ہے۔ اب یاد رکھیے گا، میں یہاں پر ایک بات کروں گا، علماء اس بات کو بخوبی واقف ہوں گے، یاد رکھیں کہ کسی جگہ پر بھی مشرکین مکہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محبوب آپ اپنا خدا ہمیں دکھائیں، یہ ضرور کہا ہے کہ وہ خدا پتھر کا ہے، سونے کا ہے، لوہے کا ہے، کس کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا خدا لے کے آئیں۔ 360 فٹ بڑے ہوئے تھے کعبے میں۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے خدا کی عبادت کرو تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا چلو تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم تیرے خدا کو مان لیتے ہیں، اپنا خدا لے گیا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، کیوں نہیں؟ وہ سوچ رہے ایک دفعہ میٹنگ اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ یار یہ جو نیا ہمیں ملنے کو ملا ہے کہ ہمارے خداؤں کی برائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے خداؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے عیب نکالے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس پہ سے سوال ہو، اس پر سوال ہو کہ تو بھی خدا کو لے کے آ تاکہ ہم اس میں بھی عیب نکالیں۔ ہمارے خداؤں میں تو عیب نکالتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اپنے نام یہ کیسے تمہارے بت ہیں، اپنے سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ ساتھیوں نے کہا کس کو کہو گے، کس کو کہو گے کہ خدا لے کے آ جس میں سے ہم عیب نکالیں؟ پہلے محمد میں عیب نکالو، پہلے محمد میں عیب نکالو، پھر اس کے خدا کی میں عیب نکالو۔ معلوم ہوا اس وقت بھی ان کا عقیدہ تھا، اسی لیے تو صادق اور امین کہتے تھے کہ محمد بے عیب پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس میں عیب ہوں گے تو پھر اس کے عیب تلاش کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا نبی بے عیب ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ بے عیب۔ یہ کہنا پڑے گا کہ وہ بے عیب ذات نے اپنا دوست بھی بے عیب چنا ہے۔ یہاں نقطہ بھی سمجھ لیں، جب وہ بے عیب جس کو ذات اپنا دوست بنائے گی وہ بھی بے عیب ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ ذات ہمیشہ اپنے اوپر تو قیاس کرتی ہے، کہتے ہیں میں اس کو دوست بناؤں گا جو ہر قسم کی چیزوں سے پاک ہوگا،
میرا دوست باوفا ہوگا، میرا دوست باکردار ہوگا، میرا دوست وعدے اور قول کا پکا اور سچا ہوگا، میرے دوست میں فلاں فلاں خوبی ہوگی کیونکہ وہ میرا دوست ہے. اور دوست کی دوستی اور اس کی خوبیاں دوسرا دوست اس کی خوبی سے پہچانا جاتا ہے. آپ بتا جس کو خدا نے دوست کہا ہو، جس کو خدا نے دوست کہا ہو، کیا وہ عیب والا ہوگا؟ کیا اس کے اندر نقص ہوں گے؟ کیا اس میں عیب ہوں گے؟ ہم نے کہا جس کو خدا پہلے اپنا دوست چنتا ہے اس کو پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے پاک رکھتا ہے. اب اگر ہم لوگ اس طرف چلیں تو یہ بہت طویل مضمون ہے. ہم اپنی اس بات کی طرف آئیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کی عطا سے وہ بھی خدا نے ان کو پیدا کیا. لوگ اس میں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ذات بھی بے عیب ہے، یہ بھی بے عیب ہے، بے عیب اور بے عیب مل گئے تو شرک لازم آئے گا. یہ شرک نہیں آتا. ہمیشہ شرک کی سیڑھی اس وقت چڑھو گے جب دونوں کو واجب مانو گے. کیا مانو گے؟ واجب کا مانا یہ ہوتا ہے کہ اس میں لزوم مانو گے. جس طرح خدا کی ذات کے اندر لزوم ہے کہ وہ ہر شے سے اس کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو اس کا مانو اس کو بھی ہونا ضروری ہوگا. لیکن ہم نے جب اللہ کی ذات کو واجب مانا، صرف ذات کو، اس کے بعد باقیوں کو ہم نے مانا ممکن الوجود، ممکن ہوتا ہے محتاج. ہم نے کہا رسول اگر اللہ بے عیب ہے تو کسی وجہ سے نہیں ہے، لیکن رسول عیب ہے تو خدا کی وجہ سے. اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ منزہ اور مبرر ذات ہے، وہ ذاتی طور پر ہے. اگر مصطفیٰ کو اس نے بے نیاز کیا، اپنے دوستوں اور اولیاء کو بے نیاز کیا تو عطائی طور پر کر دیا. جب اس کو اپنا مقام دیتا ہے تو پھر کچھ ایسی اوصاف اپنے دوست میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے جو دوسروں سے بالکل علیحدہ ہوتی ہیں اور ان کی عادات بھی دوسروں سے علیحدہ ہوتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں پیر ہی نظر نہیں آئے. پیر کوئی نہیں، کیا کوئی نہیں؟ پیر کوئی نہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پیر کدھر ہے؟ نہیں، پیر ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے کہا اصل مسئلہ ہے کہ مرید کوئی نہیں. کون کوئی نہیں؟ پیر کوئی نہیں، بات نہیں، مرید کوئی نہیں. تو مرید بن کے دکھا پھر دیکھ پیر کدھر ہے. عشق عقل در دل معشوق پیدا میں شوئے. نہیں سمجھے؟ علامہ جامی سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا عشق عقل در دل معشوق پیدا میں شوئے، رفتہ رفتہ در دل عاشق شویدہ میں شوئے. اس نے کہا سب سے پہلے ہم تو سنتے آئے ہیں کہ عاشق کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا نا، یہ معشوق کے دل میں پہلے عشق پیدا ہوتا ہے. اس کے دل میں ہوتا ہے معشوق، پھر رفتہ رفتہ عاشق کے دل میں آتا ہے. معلوم ہوا معشوق پہلے چنتا ہے عاشق کو. ہم نے کہا وہ معشوق تو پہلے سے موجود ہے، لیکن عاشق کون بنے گا؟ جس کو وہ چنے گا، اور چنے گا اس کو جس کو وہ پسند کرے گا. یعنی اسی طرح اللہ کس کو چنتا ہے وہ اس کا معبود بن جاتا ہے، اور اللہ کس کو بھی چنتا ہے وہ ساری دنیا سے خاص بن جاتا ہے. اب خاص کیسے ہوتا ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو اگر خاص ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ والے بھی خاص ہو جائے. ساتھ والے بھی کیا ہو جائے؟ یہ ایک ایسی گھڑی ہے اور ایسی منزل ہے جس میں سب برابر ہے. کیا کہو؟ اگر غور کے مولانا صاحب کی زبانی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ راہ عشق کے راستے پہ چلے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ طلب آپ مانتے ہیں کہ در راہ طلب آکے لوگ دیوانہ نفیس. اس راہ طلب میں عقل مند اور دیوانہ برابر ہے. عقل مند اور دیوانہ کون کہتے ہیں؟ مولانا روح کون کہتے ہیں؟ پیر میرے لیے شاہ تاجدار گوڑا رحمہ اللہ فرماتے ہیں سن لو، شاہ الحق مرد سے پیروی کا قول ہے. مولانا روح وہ شخصیت ہے اگر خدا
گئے. آپ نے پوچھا مولانا یہ چیز کتاب پڑھا یہ کیا ہے؟ انہیں کہا یہ آس کے تم نہ جانی, یہ وہ ہے جو تمہیں نہیں پتا, یہ وہ ہے جو تمہیں نہیں پتا. اللہ صاحب نے اٹھائی کتابیں تالاب میں پھینکی, سامنے تالاب کل بھی نسخے ہیں, آپ پانی میں رہی باتیں سیاہی ہو جانے ہیں. انہوں نے کہا شاگردوں کو پکڑو اس کو, اس نے ہمارا علم ضائع کر دیا. وہ سارے گئے, حضرت صاحب نے کتاب میں چراغ نکالی, جو بھی کتاب نکالے اس سے مٹی نکل رہی تھی. اب سنے اس نے کہا کہ مولانا یہ چیز, آپ نے حضرات یہ چیز وہاں کے آس کے دور نظر, یہ وہ ہے کہ جس کی خبر تجھے کوئی نہیں. انہوں نے کہا حضور اگر مجھے خبر کوئی نہیں تو پھر اس کا ہدایہ ہاتھ سے اور نہیں کر لی. اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے کہا, کسی نے پوچھا سمجھ کے قدموں میں تمہیں کیا ملا؟ میں قرآن کی آیت کی تشریح کر رہا تھا. قرآن میں آیا کل سیرو فی الارض, کہ زمین میں سیر کرو. میں تو علماء کو کہہ رہا تھا یہ فی علا کے معنی میں ہے کہ زمین کے اوپر سیر کرو. شمس سبرے اس کا گزر ہوا, کہنے لگے مولانا پھر پورے میں کرو. میں نے کہا وہ کیوں ہوتا فی کے معنی میں, فی کس کے معنی میں؟ فی کا معنی ہوتا ہے میں, اور میں کل سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرو. میں نے کہا حضور زمین میں کیسے سیر ہوتی ہے؟ مولانا یہاں سے ہوئے باہر نکل پڑے ہوئے. فرمایا یہ ہے یہاں سے بات سے, لیکن فرمایا کی آس کے دور نظر. پھر مولانا نے سب کچھ چھوڑ دیا, جیسے تاجدار گورنا نے کہا تھا لکھیاں پڑھیاں سب بھلا رہی, نام سے بندہ گیا, یعنی سب کچھ ختم. پھر مولانا قدم میں آ گئے. آؤ سنو وہی مقام خالق کائنات نے مجدد بات کو کہا. سبحان اللہ. اس کو ادا کیا حضرت صاحب خواجہ حسام الدین, یہ خلیفہ ہیں حضرت باقی بلّہ, اور حضرت باقی بلّہ رحمہ اللہ کے آپ بیعت ہیں حضرت مجدد الرسالی رحمۃ اللہ. حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ نے ایک دن بیان کرتے ہیں کہ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں, آج مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. یہاں تک کہ حدیث بخاری کے اندر ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا. مسلم کے الفاظ ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ, جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا. یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا. آپ سنیں حسام الدین نے خواجہ صاحب نے کہا مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. کہ زیارت میں نے کیسے کی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرما ہے. کس پہ تشریف فرما ہے؟ منبر پہ تشریف فرما کہ آپ کے چہرے کی خوشی نظر آ رہی ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اس وقت میری امت میں اللہ نے تو ایک مجدد پیدا کیا ہے, روح زمین میں ان کے ساتھ کوئی نہیں. صاحب سے یہ لوگ کہتے ہوں گے ممکن ہے کیونکہ مشہور چل چکا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیوں محفلیں سجا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, اتنا خرچہ کر رہے ہیں, آپ پیسے لگاتے ہیں, آپ یہ محفل سجاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے مرشد نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ مرشد جب حکم دے دے دوسری بات نہیں ہوتی. اصل سچا مرید بھی وہی ہوتا ہے جو پیر کا کہنا ہے. پیر کا کون مالک؟ ہم نے کہا کہ جس نے اگر میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں, اگر کسی نے فناف شیخ کو پڑھنا ہے اور پیری مریدی سمجھنی ہے تو پیر خسرو اور خواجہ نظام الدین کو پڑھو. خواجہ نظام الدین اور پیر خسرو کو پڑھو, پتہ چلے کہ پیری مریدی ہوتی کیا ہے. پھر سنیں, ہمیں تو کسی کے زنجر کا ملا, ہم نے بیعت توڑ دی, ہمیں
کہا تیرا پیر فلاں کام کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ حافظ. اب سنو مرید کون ہوتا ہے پھر پیر کون ہوتا ہے. اگر بندہ پیر صحیح معنوں میں کافر سمجھ آئے گی. حضرت خواجہ شاہ نقشبند بھاگوتی چٹیا بزرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ مسجد میں آ گئے اور مسجد کی کیفیت سے فرماتے ہیں میں نگارہ بجا رہا ہوں. جس کے کان میں آواز گئی وہ چلی گئی. جس کے کان میں وہ آواز گئی وہ اللہ والی ایسی ہوتی ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا. میں کیونکہ وقت ہمارے سامنے بالکل ختم ہو چکا کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وقت نکل جاتا ہے پھر بتاتا کہ کیسے اختیار دیا. اور حدیث اور قرآن کی روح سے یہ وہ شخصیت ہے. حدیث مشکات متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگر خدا پر قسم اٹھا لے تو خدا کو ان کی قسم پوری کرنی پڑتی ہے. خدا پوری کرتا ہے ان کی قسم اٹھا تو نہیں. اب سنیے گا انہوں نے کہا کہ میں نگارہ بجا رہا ہوں. میرے نگارے کا آواز جس کے کان میں گیا وہ جلتی ہے. میر خسرو کی محفل میں حضرت صاحب نگارہ بجا. حضرت نے کانوں میں آنگولے ڈال. اب نام وہ غلط ہے نا یہ غلط. اب سنیے گا کسی نے کہا کہ تم نے نہیں سنا مرشد پاک نے کیا حکم دیا. بھاگوتی چٹیا بزرگانی میں میرے نگارے کی آواز جس کے کان میں پہنچے گی گھنٹے ہونا سنا. لیکن مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. مجھے اپنے پیر کے ہاتھ اوپر ہم کہتے ہیں اعلان ہو گیا فلاں جگہ جنت کی ٹکٹیں ہو رہی ہیں. لوگوں نے بیعت چھوڑ کے ٹکٹیں لینے چلے گئے. پھر کہتے ہیں پیری نظر نہیں آ رہا. تیرا اعتقاد کیسا ہے؟ اعلان ہو گیا فلاں جگہ پہ جنت کی ٹکٹیں نصیب ہوئی. یہ خدا کا حقیقت یہ ہے. آج اگر اعلان ہو جائے نا کہ فلاں یہ شہید چوک پہ جنت کی بابا جی آئے ٹکٹیں دے رہے ہیں. کئی پیر گئے مرید گئے ٹکٹیں ہو رہی ہیں. لیکن میر خسرو کیا کہتے ہیں مجھے جنت ہی نہیں چاہیے. مجھے چاہیے وہ جو میرا پیر نے مجھے. کسی نے مثال فرما گئے میر خسرو کے حالت سارے بھاگوتی تانی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھانے گئے. میں یہ سماع کرتے کہ جنازہ پڑھاوے سب کھڑے تھے. سب میں حضرت صاحب آگے بڑھے پیچھے ہٹ گئے. کسی نے کہا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا. میں مجھے کہتے ہیں میرے لیے میرا پیر کافی ہے. میرے لیے میرا تب مراد ہوگے جب مراد پاؤ گے جو حقیقت میں پیر مرید ہوگی. کہ بھائی مرید کون ہو سکتا ہے. اس نے کہا وہ اس نے کہا خرچ نہیں دیکھنا. ایک فقیر آیا تھا باپ کی طرف سے جلی چشتی نام کا ذہن بنا. کسی نے کہا تھا فقیر آیا حضرت خواجہ نظام الدین معروفی دائی کے سامنے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے. حضرت صاحب نے کہا میرے پاس اس وقت کو کچھ پولیس سواری نہ تھی. انہوں نے کہا یہی دے دے دیکھ لاؤں. چلے واسطے میں بہت بڑا قافلہ آ رہا تھا. اس نے قافلے والوں میں سے حضرت میر خسرو اور تجارت کا سامان لے کے جا رہے ہیں. میں ٹھہر جاؤں یہاں مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. اس کی خوشبو آ رہی ہے مجھے میرے مرشد کی. حضرت صاحب کہنے لگا کون ہے بابا جی کتوں آ رہے ہو. میں کہا میں دہلی سے آ رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو. دہلی سے. کس کے آ ہو کیا ہو. میں نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا کہ بڑا بڑا نام سنا میں بڑا سخی ہے لیکن مانگنے پہ کیا دیے یہ جوتے. میر خسرو نے کہا حضرت سودا کر لے مجھ سے. یہ جوتے مجھے دے دے. یہ سارا قافلہ تو لے جا. یہ سارا سامان لے جا. میر خسرو اس نے کہا تو کیا پاگل ہے. میں سمجھ نہیں آئی میں جوتوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا تمہیں کیا پتا کس کے جوتے تمہیں کیا پتا. اب حضرت صاحب نے جوتے سر پہ رکھے. اس پہ رکھے اب فتوی حقیقت ہے سر پہ رکھ کے امانو مانگا. مرشد کے قدموں میں گئے. حضرت صاحب نے کہا میر خسرو
آپ اس کی قبر کے پاس گئے, قبر کے پاس ہو گئے, تھوڑے پریشان ہو گئے, واپس آئے. رحمدار ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ پریشان ہو گئے تھے, میں ہماری جانے والی مریدی تھی لیکن اللہ کے عذاب میں مبتلا تھی. میں نے اللہ کے حضور التجا شروع کر دی, میں نے اللہ کے حضور التجا کی. مجھے کہا گیا کہ نہیں اب اس کا عذاب میں ٹالا. پھر میں نے توجہ کی اپنے بزرگان دین کی طرف, پھر بھی نہ. میں نے عالمات کے احوال کی طرف توجہ کی, پھر بھی عذاب نہ ٹالا. آخر میں رسول اللہ کی کچہری میں پہنچ گیا, اللہ کے نبی کی کچہری میں, کہ رسول اللہ نبوت کے تخت پر فرما ہے. کہا میں اس کی حضور آپ کی شفقت فرمائیں, میرے مرید بھی عذاب میں مبتلا ہے. اسی تو کہا جاتا ہے یہ سب یہ پیر ہے جس کا ہاتھ پکڑ لیا آخر پاکر چھوڑا ہے کہ نہیں. بلکہ تفسیر مظہری کے اندر ہے بات, تفسیر مظہری کے اندر علامہ سلطانی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ, یہ تفسیر مظہری کے بہت مشہور تفسیر ہے. اصل سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں, سید مظہر جان جانا رحمہ اللہ کے یہ مرید ہیں, انہی کے نام سے انہوں نے تفسیر کا نام رکھا ہے. اور وہ بزرگ ہیں مظہر جانا جانا کہتے ہیں میرے پاس اعمال تو کچھ نہیں, بس علی کی محبت لے کے جا رہا ہوں, سب کو لے چلے ہیں. اب حضرت صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سورہ رات کی آیت نمبر 13 کے بعد لکھا ہے کہ مجدد رفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شیخ لاہوریہ بڑا پیارا بات آپ فرمایا کہ میں طاہر لاہوریہ, شیخ طاہر لاہوریہ کی طرف میں نے توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ بدبخت ہو گیا ہے, سعادت مندوں کی لسٹ سے خارج ہو کے بدبختی کی لسٹ میں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں کامل مرشد. بیٹھے ہوئے نظر کرتے ہیں کہ میرا کوئی جانے والا شیخ وہ نیک بختوں کی لسٹ سے نکل کر بدبختوں کی لسٹ میں چلا گیا. اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ اس کو تو نیکوں میں ڈال دے. فرمایا پہلے تو میں نے غور کیا, مجھے بتایا کیا کہ لوح محفوظ میں اس کا نام ہی کوئی ہے, اور لوح محفوظ میں اس کا یعنی یہ لکھا ہوا بھی کوئی نہیں کہ کون اس کو کہے کہ نیک بختی کی لسٹ میں پریشان ہو گیا. میں نے دل میں خیال کیا پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے تقدیر مبرم بھی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے فقیر کے. میں تقدیر مبرم کے بارے میں وضاحت بتاتا, یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ کے حضور ہے, بندوں کے اختیارات میں کوئی نہیں, صرف اللہ چاہے ان کا نام اللہ کھول دیا ہے. اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیت ہے. اب سنیں آپ فرماتے ہیں میں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی, یا اللہ تیرا ایک خاص بندہ شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ اس تقدیر تک پہنچ گیا بندے کو بھی پہنچا دے, بندے کو بھی وہ اختیار دے دے کہ جس کا نام بدبختی کی لسٹ میں آ جائے میں التجا کروں کہ وہ نام خدا نے پھر مجھے وہ مقام دیا. میں نے عرض کیا طاہر لاہوری کو بھی واسطے یہ ہے نہ ممکن, لیکن مولانا روم صاحب کے قول یہ ہے کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ, اولیاء را ہست قدرت از الہ, تیر گشتہ باز گردن از الہ, کہ اللہ کے ولی بولتے ہیں جو تیر چل جائے اس کو بھی اللہ کے قدرت سے واپس کر دیتے ہیں. تقدیر مطلب نہیں پھر سکتی لیکن اللہ کے نیک لوگوں کی دعا سے واپس مل گئی, اور وہ لوگ نیک بختی کے لسٹ میں لکھے ہیں. ہماری محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت والے دن ہمیں بھی وہ بزرگ یاد رکھے, ہمیں بھی ان نیک بختوں کی لسٹوں میں رکھے, اور ہمارے چہروں پہ بھی کوئی رون کے مجھے ڈالے کہ دور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ جب
جانب سے اور تمام احباب کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات علماء کرام برادران اسلام، بہت ساری خوبصورت نسبتوں کے ساتھ میں اور آپ اس وقت حاضر ہیں مسجد میں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں حاضر ہیں، یہ اس کے بڑا کرم ہے، اس کی خاص توفیق ہوتی ہے، مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں مسجد سے محبت کرنے والا بنا دے، مسجدوں کا خدمتگار بنا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے، اس کی اور بڑی ساری قیمتیں یقیناً آپ جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد میں محافل سجاتے ہیں۔ اور پھر ایسی محترم ہستیاں کہ کائنات میں جنہیں یہ شرف حاصل ہو کہ انہوں نے دین کی سمجھنے کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ جب دین کے ساتھ مذاق ہونا شروع ہو گیا، جب دین کی شکل تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ یہ سمجھیے کہ آج میں اور آپ اس ملک پاکستان میں موجود ہیں۔ اس پاکستان کی جو اینٹ جو ہے اس وقت رکھ دی گئی تھی جب حضرت مجدد پاک نے اپنا کردار ادا کیا اور دو قومی نظریہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہم اور ہیں، ہندو اور ہیں، مسلمان کا مذہب اور ہے، وہ کسی مذہب کے اندر کم نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام ہے، اس کی حقانیت یہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے اندر ضم نہیں ہو سکتا۔ بحمدہ تعالیٰ اس حوالے سے میں اور آپ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اس محترم ہستی کو کہ شرکپور شریف کی پاک سرزمین سے جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 60 سال سے زیادہ عرصہ پہلے فخر المشائخ حضرت قبلہ صاحبزادہ جمیل احمد شرکپوری صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ مشن شروع کیا۔ اسلام کے عظیم جو محسن ہیں اور بالخصوص سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد منائی جائے، ان کا دن منایا جائے، یوم سیدنا مجدد الفسانی کے حوالے سے ایسا کام کیا کہ اس کا دائرہ کار میں پوری دنیا تک آپ نے پھیلایا۔ اور بحمدہ تعالیٰ آج ہمارے دوست، ہمارے محترم بھائی، ہمارے مہمان جناب محمد شہزاد شفیق صاحب نقشبندی شرکپوری مجددی، آپ اپنے مرشد کریم کے حکم پہ اسی ان کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس مشن کو بحمدہ تعالیٰ 12 سال سے زیادہ عرصہ کا ہو گیا۔ شہر گجرات میں مختلف مساجد میں، گرد و نواح میں، گاؤں میں، پورے ڈسٹرکٹ میں کم از کم جہاں تک ان کا دائرہ کار ہے وہاں پہ یوم سیدنا مجدد پاک کے حوالے سے تقاریب روزانہ کے بنیاد پر انعقاد پذیر ہوتی ہیں اور علماء تشریف لاتے ہیں، ان کا ذکر ہے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کو اجزائے خیر عطا فرمائے، آنے والوں کو محفل پاک سنانے والوں کو سب کو علم عطا فرمائے۔ آئیے ذکر نبی ضروری ہے ذکر خدا کے بعد، کیونکہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر آقا کریم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ سننے کے لیے میں ملکی شمالی کے علاقہ سے ہمارے شہر گجرات کے معروف شاہنامہ مصطفیٰ جناب محمد اکرم شاکر صاحب تشریف لائیے اور آقا کریم کی بارگاہ میں مشکل حال کی
بچوں سے گزارش ہے بیٹے اب آپ شور نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ میں اپنے محترم بھائی تنویر احمد بھٹی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو خصوص ہمارے جو میزبان ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ کا اور ان تمام افراد کا جنہوں نے کسی بھی حوالے سے تشریف پا کے انعقاد میں حصہ لیا۔ اللہ کے سب کو اجر بنا۔ درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا تیری درگاہ صدا صدا کرنی میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیری درگاہ صدا صدا کرنی ہے، ایک گناہگار میں بخشش دی دعا کرنی، میری روح میرے ساتھ دہانے دے، کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی، میری روح میرے ساتھ طہارت دے دے، کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، یا رسول اللہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کوئی اور بنایا نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور کوئی محبوب کا ثانی ہے، نام بھی کا سر، کوئی محبوب کا ثانی ہے، نام بھی کا سر، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے، مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر
اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ خوبصورت نقشے کی حاضری پیش فرما رہے تھے ثنا خان مصطفیٰ محمد عمران شاہ کے ساتھ دعوت ہوئی، سراہانی ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم منقبت سنیں گے جن عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں آج میں اور آپ سلام میں عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بھٹی صاحب سے گزارش ہے بچوں سے ذرا آپ ریکویسٹ کریں، پھر بزرگوں کا خطاب شروع ہونے والا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میں ملتمس ہوں قبلہ سید عثمان علی شاہ صاحب سے تشریف آئیں اور منقبت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرشد صاحب وہاں پڑا کریں۔ السلام علیکم
کیا کس کو خبردار جھکی کر نہ جس کی بادشاہ وقت کے آگے وہ استقلال کا پیکر مجدد الف ثانی ہے مبارک اے طریق نقش بندی تیرے ماتھے کا مبارک اے طریق نقش بندی تیرے ماتھے کا چمکتا خوشنما جھومر مجدد الف ثانی ہے صدق دل سے امجد بھی تیرے ان خانہ ذاتوں میں ہے صدق دل سے ہم سب بھی تیرے ان خانہ ذاتوں میں جو مشتاق رخ انور مجدد الف ثانی ہے جمال ساقی کوثر مجدد الف ثانی ہے جذب دل کی ترجمہ ہو کوئی نات اور آقا آپ کے شایان شام ہو کوئی نات یوں بھی ہو پرواز تغیر قلم کاش مجھ پر مہربان ہو کوئی نات بحمد تعالیٰ وہ نات جو مجھ پہ مہربان ہوئی اللہ کے فضل سے نعت شریف لکھنے کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ بڑی ہی علمی شخصیت ہمارے درمیان جن کا ذکر میں نے پہلے کیا جن کا خطاب شروع ہونے والا ہے حضرت علامہ مولانا مشتاق رضا گولوی صاحب مدرس العالی نعت کی باریکیوں سے بڑا بخوبی واقف رہتے ہیں نظر رکھتے ہیں اور سعادت سمجھتے ہوئے نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہیں اس کے بعد حضرت کو دعوت نعت دے رہا ہوں کہ اے محسن انسان تیری سیرت کے مصدقے اے محسن انسان تیری سیرت کے مصدقے انوار سے جس کے ہوئے کردار منور اوصاف و کمالات میں دیکھا ہی نہیں ہے تخلیق جو عالم میں کوئی آپ کا انسان اور رب نے بھی تجھے بھیج کے احسان جتایا آمد سے تیری حور و ملک جھوم رہے ہیں دنیا زمین پر ہے بپا جشن بہاراں انسان تصور میں قدم چوم رہے اور ہر حسن تیرے حسن کے انوار کا پردہ ہر آنکھ تمنا یہ دیدار ہے تیری ہر دکھ کو مٹا دیتا ہے تیرا تصور سائل پہ عطا آج بھی غمخوار ہے تیری سائل پہ عطا آج بھی غمخوار ہے تیری اور ممکن ہی نہیں عقل میں آ جائیں کسی کے ممکن ہی نہیں عقل میں آ جائیں کسی کے محبوب خدا تیری سخاوت کے سمندر اور باندھے ہیں تیرے فقر نے جب پیٹ پہ پتھر انگشت بدن داں ہے جہاں مالک کوثر باندھے ہیں تیرے فقر نے جب پیٹ پہ پتھر انگشت بدن داں ہے جہاں مالک کوثر اور وہ عزم کے حیران ہے ملائک میرے آقا وہ عزم کے حیران ہے ملائک میرے آقا وہ روک کے ہے آج بھی کفار پہ تاری جرت سے صدا مد مقابل ہوئے لڑنا ہر شورش دنیا پہ عدم مات کا بھاری اور اس علم مبارک کی یہ تاثیر بھی دیکھی
روزے مبارک کی یہ تاثیر بھی دیکھی، مغرور سبھی آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، دل جیت لیے آپ کے اخلاق نے ایسے، جو دشمن جان تھے وہ غلاموں میں پڑے ہیں، دل جیت لیے آپ کے اخلاق نے ایسے، جو دشمن جان تھے وہ غلاموں میں کھڑے ہیں، اور اہداف تیرے آقا اہداف تیرے عقل بشر سے ہی بڑا ہیں، افکار تیرے دانش و حکمت کا ہے جھومر، اعمال کا مقصود فقط رب کی رضا ہے، کردار کی خوشبو سے ہر ایک معطر، اور الفاظ تیرے فہم و فراست کے ہیں گلشن، انداز تکلم پہ ہیں قربان بہاریں، عالم بھی مفسر بھی محقق بھی بسرناز، ادراک زمانے کا تیرے لطف پہ وارے، ادراک زمانے کا تیرے لطف پہ وارے، اور اغیار بھی ہیں عدل کے معیار پہ بھاری، اغیار بھی ہیں عدل کے معیار پہ بھاری، آئین مساوات پر محکوم فدا ہیں، عالم میں یہ ممکن تھا کہاں آپ سے پہلے، شاہوں کے برابر جو بڑے ان کے گدا ہیں، عالم میں یہ ممکن تھا کہاں آپ سے پہلے، شاہوں کے برابر جو بڑے ان کے گدا ہیں، اور اخلاص و مربت کا تو عالم ہی نہ پوچھو، طائف کے مظالم میں بھی رحمت کی عزا ہے، گرچہ ہے دہی دست مگر قاسم کے نعمت، وہ عہد یتیمی میں بھی خود ذل جہاں ہے، وہ عہد یتیمی میں بھی خود ذل جہاں ہے، اور جب فاتح مکہ بنا وہ فاتح عالم، جب فاتح مکہ بنا وہ فاتح عالم، ظالم تھے بڑے خوف میں آج اپنے کیے پر، پھر خلق نے گھیرے میں لیا اہل جفا کو، پھر خلق نے گھیرے میں لیا اہل جفا کو، پھر جول و گرو سے تیرے کافور ہوئے ڈالے، اور مکہ کہ بے حد و حساب آپ کی عظمت کا